بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ پاک کی مسجد ہے، اور یہ خوبصورت ترین کشیدہ کاری اس کے اندر ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ دیوار کے اوپر بڑی خوبصورتی کے ساتھ سونے کے فریم کے اندر اس کو لگایا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مناظر۔ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایریا ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اگر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ یہ نفل میں نے جنت میں کھڑے ہو کر پڑھے ہیں۔ یہاں پر کیمرہ الاؤ نہیں ہے، یہاں پر ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ٹوٹل 20 منٹ یہاں پر ملتے ہیں آپ کو۔ وہ ایک ایپ ہے نسک، وہ آپ جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اجازت ملتی ہے آپ کو۔ یہاں پر یہ شرطے بہت سختی کرتے ہیں۔ یہ ہیں خوبصورت مناظر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پر نور مناظر۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہاں حاضری نصیب فرمائے۔ یہ سامنے روضہ رسول، یہاں پر ٹوٹل آپ کو 20 منٹ ملتے ہیں غیر ملکیوں کو، پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو۔ یہاں پر ویڈیو بنانا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ آپ نے اپنے نوافل بھی ادا کرنے ہیں، ذکر بھی کرنا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جو بیچارے کسی وجہ سے یہاں پر نہیں آ سکتے۔ یہاں پر جو ہی 20 منٹ پورے ہوتے ہیں تو شرطے جو ہیں وہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکالتے ہیں۔ جب پہلے سارے لوگ باہر نکلتے ہیں، پھر جو نیا انہوں نے گروپ 50-100 کا رکھا ہوتا ہے، پھر اس کو بھیجتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پر نور جگہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری جو ہے یہاں پر بار بار بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہاں یہ جگہ اپنی زندگی میں دکھائے۔ یہ دنیا کے اندر جنت ہے، جس جنت کا اللہ پاک نے وعدہ مرنے کے بعد کیا ہے، یہ دنیا میں اس کا حصہ ہے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندر کے مناظر۔ یہ بھی لائن میں ہم آگے جا رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ساتھ ہی روضہ مبارک ہے۔ یہ وہ خوبصورت ترین جگہ دنیا کی جہاں پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ یہ سامنے وہ سنہری جالیاں، ماشاءاللہ بہت ہی پر نور مناظر۔ یہاں سے ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ یہاں پر اتنی دیر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو سامنے کھڑے ہیں شرطے بہت سخت لوگ ہیں، یہ بہت غصہ کرتے ہیں، یہ روزے کی جالیوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے، یہ کہتے ہیں شرک ہے۔
یہاں پر آپ بہت مشکل سے ویڈیو بنا سکتے ہیں. یہاں پر رش بھی بہت ہوتا ہے اور آوازیں بھی بہت ہوتی ہیں. لوگ رو رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ ہے قریب سے منظر. اندر سے نظر کچھ نہیں آتا. آگے دیواریں بنی ہیں سیسہ پلائی کی. بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی زندگی میں یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ حاضری جو ہے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس کا موقع دیتا ہے. جب تک سرکار کی طرف سے دعوت نہ ہو کوئی یہاں پر نہیں جا سکتا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. دیواروں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ترین قرآن پاک کے نسخے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. بہت ہی روح پرور مناظر. یہ ہے جی مسجد نبوی کا اندر کا احوال. ابھی ہم چلتے ہیں مسجد قباء کی طرف. آگے اور بھی زیارات مبارکہ ہیں جو آپ کو دکھائیں گے. ناظرین, مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستر مبارک سے اس کی تعمیر فرمائی. اور یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر اگر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں تو آپ کو ایک عمرہ کی سعادت جو ہے اس کا ثواب جو ملتا ہے. مدینہ شریف کے جو لوگ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مکہ ہم سے دور ہے, کیونکہ اس وقت یہ تیز ترین سفر, یہ جہاز, یہ گاڑیاں, یہ روڈیں وغیرہ نہیں تھی. تو وہ تو ہر روز وہاں پر نماز, فرض نماز 5 وقت ادا کرتے ہیں, نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں, تو ان کو ثواب ملتا ہے. لیکن ہم وہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ مسافت زیادہ ہے. تو اس کے متبادل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اس کو ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملے گا. تو یہ ہیں جی رستے کے خوبصورت مناظر. ابھی ہم مسجد قباء کے لیے رواں دواں ہیں, بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ خوبصورت رستے کے حسین مناظر. کھجوروں کا شہر مدینہ. گرمی بہت زیادہ ہے. ناظرین, یہ ہے مسجد قباء, اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست پاک سے اس کو تعمیر کیا. گو یہ آج اپنی اس اصل حالت میں نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, کیونکہ تقریباً کم و بیش 1500 سال گزر گئے. تو یہ سعودی حکومت نے اس کو تعمیر کیا ہے ابھی, لیکن یہ جگہ وہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہے. مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد. یہ ہے اس کا اندر کا ویو. یہ بھی صبح کا ٹائم ہے, تقریباً اس ٹائم سعودی ٹائم کے مطابق یہاں پر 10:30 بج رہے ہیں. یہاں پر نوافل ادا کر رہے ہیں لوگ. اصل میں اندر کام شروع ہے, کوئی ڈسٹمپر وغیرہ کر رہے ہیں. یہ ہے اس کا باہر کا ویو. ماشاءاللہ, جتنے لوگ بھی
زائرین عمرہ یا زائرین حج جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ ان مقدس مقامات کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو اور جو لوگ نہیں دیکھ رہے تمام مسلمانوں کو قیامت تک جو آنے والے اہل ایمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ جگہ بار بار دکھانے کی ہمت اور توفیق اور جذبہ عطا کرے۔ یہ ہیں جی خوبصورت ترین مناظر، روح پرور مناظر مسجد قباء، جو کہ سعودیہ کے اندر مدینہ پاک کے ساتھ ہی آگے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد واقع ہے۔ یہ ہے اس کا باہر کا خوبصورت ترین ویو، سامنے کھجوروں کے باغات۔ تقریباً 10:45 ہو گئے ہیں اور گرمی کی شدت، سخت گرمی ہے۔ اندر ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، گاڑی بھی بہت ٹھنڈی ہے۔ سعودی حکومت نے گاڑیاں بڑی تکڑی رکھی ہوئی ہیں زائرین کے لیے، اور باہر ٹمپریچر جو ہے وہ آلموسٹ 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، کیونکہ میرا موبائل جو ہے وہ بار بار وارننگ دے رہا ہے کہ ٹمپریچر آئی۔ یہ ہیں جی خوبصورت ترین مناظر مسجد قباء کے۔ مسجد قباء یا مسجد قباء عربی میں اور انگلش میں دونوں میں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ مسجد نبوی کی طرز پر چھتریاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن وہ چھتریاں بہت اعلیٰ معیار کی ہیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت کھجوروں کے باغات ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں، ہمارا جو اگلا سفر ہے وہ مسجد فتح، جو جنگ خندق کے مقام کے اوپر واقع ہے۔ یہ خوبصورت مینار مسجد قباء کے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پر نور۔ یہ ان کی الیکٹرک گاڑیاں ہیں معذوروں کے لیے، یا جو ان کے اپنے وزٹ وغیرہ آتے ہیں۔ یہاں پر وضو وغیرہ کرنے کی جگہ ہے۔ سعودی حکومت نے ہر جگہ ماشاءاللہ کار پارکنگ اور وضو کے لیے بہت وسیع پیمانے پر جو بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ان کی صفائی والی گاڑیاں، یہ مشینیں ہیں لیکن گاڑی سمجھ لو، بندہ بیٹھ کر اس کے